أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى محمود صاحب تھوڑی بات کرو. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل بالكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء أولاهما وأثنى عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاءتم خلال الديار وكان وعدا مفعولا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کل یہ آیاتیں ہم تلاوت کرنے کی اپنے سعادت حاصل کر لی تھی، کیونکہ ہمارے پاس صرف 30 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے اور اس کے اندر کئی موضوعات ہیں. یہ سمندر ہے، یہ سورت جو ہے سورہ بنی اسرائیل، یہ معنی کے سمندر ہے. اس کے اندر مسلمانوں کے لیے یا اہل ایمان کے لیے اللہ نے مینیفیسٹو بھی بیان فرمایا ہے، اور پہلی جو پیغمبروں کی اولاد کی بنی اسرائیل جس میں بے شمار اللہ نے پیغمبر فرمایا، ان کی جو عادات تھی، ان کی جو تاریخ تھی، اس کے اوپر بھی اللہ نے بحث کی. اور اس بحث کے اندر اللہ کی ذات کریم میں جو آنے والی مسلم قوم ہے اس کے لیے ایک درس یا امتحان یا ایک نصیحت یا ایک لائے عمل ہے کہ اگر تم یہ اختیار کرو گے تو یہ ترقی ہوگی، اگر تم یہ نہیں کرو گے تو پھر جیسے بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھٹکاریں کی بار بار ترقی کرنے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ نے جب وہ تنزلی کی وہی دوبارہ کرو گے. تو کل میں نے جو اسرا کا معنی تھا وہ بھی گزارش کر دی تھی، اور کیسے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتراض جب باب عثمانی کا جو دروازہ ہے اللہ کا جو ساتھی پیچھے تھوڑے آگے آئے کرسی آگے آ رہے ہیں، ادھر آ جائیں نمبر صاحب ادھر آ جائیں، اسد صاحب ادھر آ جائیں. وہ اب وہ گھر جو ہے جو آپ کی خوبصورت بہن میں ہمیں کا تھا وہ بیت اللہ کے اندر آ گیا ہے، اور وہ جب کعبہ کی طرف سے دروازہ کھلتا ہے وہ دروازے کا نام ہی باب عثمانی. آپ ان کے گھر میں سوئے ہوئے تھے، بعد رات میں آتا گیا مسجد حرام میں سو ہوئے تھے، جو جیسے بھی تھا بارہ تشریف لائے، آپ کو لے کے گئے، آپ کو پیٹ صاف کیا، اور سارا جو آپ کا پھر جو حکمت اور تنائی کی اور صبر عمل اور خوشگواری سارا کچھ جو ایک سونے کا کشت تھا پیالے میں تھا وہ آپ کے اندر دیا گیا، اور باقی ساری چیزیں جو لگا لی. اس لیے آپ کی جو حدیث بھی ہیں ماں یانتے کو پتہ رکھوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے بعد اپنی زبان سے کبھی آپ نے بلفظ نہیں نکالا جو اللہ نے نہ کہا. اس لیے آپ کی زبان سے نکلی ہوئی جو بات ہے وہ حدیث کا درجہ رکھتی ہے، اور حدیث جنہوں نے سنی ہے اس کے راوی ہیں جو ان کے باپ، ان کے دادا، ان کے نانا، ان کے تایا، ان کے بھائی، ان کی ماں، ان کا سب کا شجرہ نسب
محدثین نے نوٹ کیا اور تسلسل سے، تاکہ کوئی راوی اگر کمزور ہے تو وہاں لکھ دیا گیا ہے کہ یہ راوی اس کے اندر یہ کمزوری ہے اور یہ حدیث جو ہے مختلف روایت سے آئی ہے، لیکن ان کو پسند اور اس کے درمیان میں اس کے تفصیل ہے، اس لیے اس کو صحیح نہیں۔ وہ ایک بڑا ایک مطلب کہ بہت تحقیق اور محققانہ کام ہے جو محدثین نے کیا ہے۔ اگر حدیث کو آپ ترک کر دیں گے تو پھر قرآن کی تشریح آپ نہیں کر سکتے، قرآن کو پھر آپ سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ حدیث میں اصل جو حدیث ہے وہ قرآن کی تشریح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ہیں، عمل ہے جو حدیث ہے۔ اس لیے حدیث کا جو منکر ہے وہ قرآن کا منکر ہے، پورے دین کا منکر ہے اور دین کی بنیاد کو مٹانا چاہتا ہے، جیسے پیچھے ہم نے سورہ حجر کے اندر اس کو پڑھ لیا تھا۔ تو کل جیسے میں نے عرض کرتی تھی کہ اللہ عبد ہی لے گئے بندے، مطلب یہ ثابت شدہ چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس میں اطہر کے ساتھ گئے، کوئی کشف یا خواب یا بیٹھے ہوئے کوئی افسانہ یا کوئی ایسی چیز نہیں تھی، بلکہ جس میں اطہر کے ساتھ بیت المقدس گئے، اور جیسے گئے کل پوری تشریح ہو گئی تھی، اور پھر جا کے امامت کی اور پھر اوپر آسمان کی طرف گئے اور سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، وہاں جبریل علیہ السلام کو نظرات الاخری ان سدرۃ المنتہا، کہ پھر سدرۃ المنتہا آپ نے پہلے ایک دفعہ سے سورت میں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تھا کہ جب آسمان اور زمین کے درمیان وہ اپنی کرسی بچھا کے بیٹھے تھے، اور دوسری دفعہ وہاں دیکھا کہ آپ کے 600 پر تھے اور بہت بڑی جسامت تھی، پھر اس بیری جس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں اس سے آگے کوئی نہیں جاتا، اس کے آگے آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور پھر وہ اپنے جو احکامات تھے، اور پھر سب سے بڑا تحفہ یہ 5 وقت کی نماز کا جو بار بار وہ ایک حکمت کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام ملتے رہے اور کہتے رہے کہ میرے اوپر 2 نمازیں دی گئی، ہم نے یہ بھی پڑھی اور آپ کو پھر 50 لیتے ہیں، پھر ایسے ایسے ترتیب ہوتی گئی اور آخر میں 5 نمازوں کا پڑھنا فرض کر دیا۔ اور جو نماز مسلمان نہیں پڑھتا وہ اپنا حساب لگائے، کیونکہ نماز ہے ان الصلاۃ علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت مقرر کے ساتھ نماز جو ہے مومنین کے اوپر۔ تو یہ ایک لنریہ کہ دکھائے اللہ اپنی نشانیاں، آنکھیں ہوں گی تو دیکھیں گی نا جی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اپنی آنکھوں سے، جہاں جنت کی جنت کو دیکھا، جہاں دوزخ کی دوزخ کو دیکھا، جو سزائیں تمثیلیں اللہ نے دکھائیں کہ ایک بڑا سا پتھر ہے اس میں سے بہر نکلتا ہے اور پھر وہ داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ ایک فسادی، اسی طرح سڑا ہوا گوشت، مختلف کافی لمبی یہ حقائق جو مسالے ہیں بیان کی گئی ہیں کہ سڑا ہوا گوشت ہے وہ لوگ کھا رہے ہیں اور اچھے گوشت کو نہیں کھاتے، وہ بدفعلی کرنے والے لوگ تھے، بدفعلی کرنے والی عورتیں تھیں۔ اسی طرح ایک کھونٹی ہے، لکڑی ہے کہ اس کے اوپر کانٹے ہیں اور راستے میں کھڑی ہوئی ہے، ہر آدمی اس کے ساتھ الجھتا جاتا ہے۔ تو جو بازار میں لوگ بیٹھنے والے، قرآن میں بھی آتا ہے کہ بازار میں بیٹھتے ہیں لوگ، لوگوں کے راستے روکتے ہیں اور بد نظری سے لوگوں کو دیکھتے بھی ہیں اور دین کے خلاف بھی باتیں کرتے ہیں، وہ بھی کس میں وہ ان لوگوں کی مثال اللہ نے دی۔ اسی طرح کہ ایک آدمی ہے کہ وہ مال و دولت کو اکٹھا کر رہا ہے اور چیزوں کو اکٹھا کر رہا ہے، پہلے اس کے بعد بہت بڑا گٹھا ہے، وہ پھر اس کو اور اکٹھا کر رہا ہے، اور وہ اپنے پوچھا یہ کون ہے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں کے اوپر لوگوں کے پہلے ہی جس کے اوپر آتا ہے، لیکن یہ اس کی لالچ اتنی ہے کہ اس کے اندر اور اضافہ کیا جاتا ہے۔ یہ ساری مسالے ہیں مختلف اللہ نے فرمائی ہیں، اگر یہ بیان کرنا شروع کریں تو 1 مہینہ درکار ہے ان مسالوں کو بیان کرنے کے لیے۔ اگر آپ کہیں گے تو 1 مہینہ اس کے اوپر لگ سکتا ہے۔ ابن کثیر نے تو بہت کچھ لکھا ہے، حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں، ابن کثیر نے تو 10-15 اس جیسے بڑے صفحے کتاب سننے لگی، اور اس میں کئی مرفوعات بھی ہیں، کئی چیزیں ایسی بھی ہیں، لیکن کئی انفارمیشنیں بھی ہیں کہ جیسے بیری کا جو درخت سدرۃ المنتہا ہے، اس کا ایک پتا 70 سال کی مسافت اتنا چوڑا ہے، اور اس کے تنے اتنے بڑے ہیں کہ اس میں انسان ایک پورا قبیلہ سما سکتا ہے۔ اس طرح کی کئی باتیں ہوئی ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب نبیوں
سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے آخر میں آپ تشریف لائے اور سب سے اول آپ، سب سے پہلے آپ لیکن سب سے آخر بھی آپ، اور آپ نے ہی سب سے پہلے قیامت کے دن اٹھنا ہے. سب سے پہلے آپ کی امت ہی جو ہے وہ حوض کوثر پہ جائے گی. وہ سب سے پہلے آپ کی امت کا صاحب ہوگا، آپ کی امت جنت میں جائے گی. یہ اللہ کے رسول نے آپ کو انعامات دیے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے بلکہ اللہ سے آرزو کی کہ پروردگار میری امت کو کثرت دے دیجیے. کہا کہ نہیں، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ہوگا. فرمایا کہ میری امت کو فضیلت دیجیے، میں کلیم اللہ ہوں، میں آپ سے گفتگو کروں. تو کہا نہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خاصہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ تو اس لیے یہ پہلے بھی بیان ہو چکا تھا، لیکن یہ دوبارہ ذرا تھوڑا سا آپ کی میموری جو ہے، آپ کا تقویٰ جو ہے اور آپ کی یکسوئی اس کے اوپر آ جائے کہ یہ معراج جو ہے یہ جسمانی اور روز روشن کی طرح آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں دیکھی، کیونکہ آپ کا ایمان، پیغمبروں کا ایمان بے شہادت ہے. اور جو وہ تعلیم دیتے ہیں، جیسے ماسٹر پڑھاتا ہے، پہلے جیسے میں پڑھتا ہوں تو میں پہلے اس کو 20 دفعہ پڑھتا ہوں، پھر میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں. تو ماسٹر جیسے پڑھاتا ہے، اس کو پتہ ہے ماسٹر کو کہ یہاں کیا لکھا ہوا ہے. یا ڈائیگرام بناتے ہیں تو وہ بنا کے دکھاتا ہے کہ یہ طلب اور رسد برابر ہوگی تو پھر قیمت وغیرہ ہوگی. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، جو فرمودات آپ کے ہیں، آپ نے سر کی آنکھوں سے دیکھے ہیں. ہر چیز کا آپ نے مشاہدہ کیا ہے، جنت کیسی ہے، دوزخ کیسی ہے، سزا کیا ہے، جزا کیا ہے. اور پھر وہ ساری چیزیں آپ نے دنیا والوں کو، اپنی امت کو بیان کر دی. اس لیے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اگر کوئی دوسری رائے سمجھتا ہے تو وہ سیدھی سی بات ہے کہ لنریہ کن آنکھوں سے دیکھا گیا. جب اللہ نے کہا کہ میں نشانیاں دکھانا چاہتا ہوں تو پھر وہ کیسے دکھانا چاہتا ہے؟ آنکھیں ہوں گی تو دیکھیں گے. اس لیے بے عبد ہی، جب عبد ہے تو بندہ ہے. بندے کو ایک مرکز کی ضرورت ہے، اللہ کو مرکز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اپنی اطلاقی قوت سے ہر چیز کو دیکھتا ہے، لیکن بندہ محدود ہے، بندہ نہیں دیکھ سکتا. اس لیے بندے کو دکھانے کے لیے تجلیات کا ایک مرکز بنایا گیا تاکہ وہاں تجلیات کا نظارہ کیا جائے. ورنہ اللہ تو ہر چیز سے کن فیکون سب کچھ. یہ نقطے کی بات ہے، ذرا بڑی پیچیدگی سی، اس کو ذرا سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خاص اہتمام کیا گیا کہ ایک تجلیات کا مرکز بنا کے آپ کو اللہ نے اپنی تجلیات. ورنہ بندہ جو ہے وہ محدود ہے، اللہ لا محدود، اللہ لا مکان ہے. اس لیے مکان اس کو ضرورت ہے جو مخلوق ہے. خالق جو ہے اس کو مکان کی ضرورت نہیں. اس کا اپنا اطلاقی علم ہے، اطلاقی ہر چیز اس کے بعد ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر وقت دیکھتا ہے، ہر آدمی کا حساب. میں من ایک لفظ ہی من یلفظ کہ کوئی لفظ زبان سے نہیں نکلتا جو ضبط تحریر من آتا. اس لیے ہر چیز اللہ، اس کے بعد پھر اللہ، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ یتلقل متلقیان الیمین من الشمال قعید، کہ میں دونوں طرف رشتے بھی متعین کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میں نان اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری رگے جان سے بھی قریب. میں جانتا ہوں تم کیا کہتے ہیں، لیکن پھر بھی گواہی کے طور پہ فرشتے جو ہے دیکھتے ہر چیز. تو یہ حدیث کی کتابیں اور یہ ساری جنہوں نے لکھی ہیں، ان کے لیے بھی میں بار بار کہتا ہوں کہ دعا کیا کریں، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، دونوں کو روشن کرے، جنہوں نے اس دین کی حفاظت کے لیے دن رات اپنا وقف کیا. تو چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے کہ بخاری نے 8 جلدیں 6 جلدیں لکھے تو پڑھے گا. 40 سال لوگوں نے اپنی زندگی پوری وقف کی، اور جنہوں نے تفسیر لکھی ہے 30 سال 40 سال. آپ قرطبی کی آپ پڑھیں نا، 25 جلدیں ہیں قرآن کی تفسیر کہ آدمی پڑھ ہی نہیں سکتا پڑھنے والا. تو جس نے لکھی ہے اس نے کتنی زندگی وقف کی. جساس القرآن پڑھے ذرا 8 جلدیں ہیں، کون پڑھ سکتا ہے. جلال القرآن پڑھیں 6 جلدیں ہیں، جس سے ڈبل وہ جلد ہے کہ پڑھ ہی نہیں سکتا. اسی طرح 6 جلدیں ابن کثیر کی ہیں، معرف القرآن کی ہیں، پڑھیں تو صحیح طرح پتہ لگ جائے کہ جنہوں نے لکھی انہوں نے کتنی زندگی اپنی وقف کی کہ ہم ساری زندگی میں ان کو نہیں پڑھ سکتے. اس لیے ان لوگوں کا بھی بہت بڑا احسان ہے. انہو هو السمیع البصیر. پھر آپ پہلے تو پھر سوال کوئی نقص نہیں، اللہ پاک اور بزرگ برتر ہے،
ہر چیز پہ اس کی قوت آپ گھیرے ہوئے ہیں. اور پھر آخر میں جب اس چیز کو مکمل کیا اس آیت کو تھا وہ سمیع بصیر، وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا. کوئی آدمی اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا. اس لیے جو لے کے گیا ہے اس کی یہ صفات ہے. اس لیے یہ یقین آپ فوراً بعد اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل جس کو چھٹکارا ملا تھا اس کا قصہ شروع ہوا. اور یہ بھی بڑی دردناک کہانی ہے اور بڑی دردناک سٹوری ہے. یہ بھی اگر اس کو بھی ہم پڑھیں گے نا تو اس میں بڑے بڑے تفسیر بڑی بڑی اس میں تفصیلات ہیں. لیکن کیونکہ وہ علمی گفتگو ہے اور ہمارا موضوع علم نہیں، ہمارا موضوع ہے کہ ہم اس کو سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. جب ٹائم مجھے بتا دینا. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا. ہم نے اس سے پہلے اس کتاب سے اب تو الکتاب کے اندر اس کتاب کے اندر ساری کتابیں جمع ہیں اور وہ جو کتاب فی لوح محفوظ ہے اس میں بھی ساری کتابیں. ہر کتاب جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں اس کو جمع کر دیا اور نام اٹھا ہوا آپ کے. اب اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لے لی. کسی بندے کے ذمہ نہیں، کسی جن کے ذمہ نہیں، کسی ولی کے ذمہ نہیں، کسی پیغمبر کے ذمہ نہیں. اللہ نے کہا اس کا میں محافظ. اس میں کوئی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم إِن كُنتُمْ صادقین. اگر تم سچے ہو اور تمہیں اگر کوئی شک ہے کہ یہ جو میں نے قرآن نازل کیا ہے اس میں کوئی زیر زبر کے اندر کوئی شک ہے تو لاؤ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم. سب کو بلاؤ جتنے بھی تمہارے ہیں. وَلَن تَفْعَلُوا. تم نہیں کر سکتے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. تم نہیں کر سکتے جو مرضی کر لو. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اور جتنے یہ کافر ہیں آگ کا ایندھن بننے والے ہیں اور ان کو کافروں کو اللہ نے گھیرے ہوئے. تو یہ چیلنج تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا. ہم نے پیچھے پڑھ لیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے دور کے تو جب وہ کتاب لے کے واپس آئے، جب وہ آ رہے تھے واپس مدین سے تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ آگ جل رہی ہے تو اپنے بال بچے سے کہا کہ آپ کیا ہے سردی بہت ہے، میں راستہ یا تو ان سے پوچھوں آگ والوں سے یا پھر انگارہ قبض لے آؤں کہ جو تمہارے لیے گرمی کا باعث بن جائے تھوڑی سردی کم ہو. تو جب وہاں کہا کہ آپ تو اللہ نے کہا نالین اتار دیں. بات یہ مقدس ہے طوبہ میں ہے اور میں اللہ ہوں تیرا رب ہوں اور جو میں کہتا ہوں اس کو سن. پھر پوچھا اللہ نے کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ آسان ہے. آواز میں اتنی کشش تھی اللہ کی، اتنا پیار تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقفے کو تھوڑا سا بڑھانے کے لیے اللہ یہ آسان ہے اس سے نہ بکریوں میری پتے جاڑتا، اگر کوئی دشمن میرے اوپر حملہ ہو تو میں اس سے اس کا دفاع کرتا ہوں. اگر کبھی نیند آ جائے تھک جاؤں تو ٹیک لگا کے یعنی وقفے کو بڑھایا تاکہ یہ گفتگو جو ہے تھوڑی طوالت ہو کہ اللہ کی گفتگو اللہ کی زبان کیسی لذت ہوگی کہ جب موسیٰ علیہ السلام تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے بات ہے موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا. ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا. یہ کتاب کا ذکر کرنے کے بعد بنی اسرائیل معراج کا ذکر کرنے کے بعد فوری طور پہ بنی اسرائیل کا ذکر اللہ ہے. اتنے پیغمبر ان کے اندر آئے، اتنے پیغمبر آئے کہ گلی گلی میں پیغمبر ان کے پاس بھیجا گئے. لیکن یہ بدبخت قوم جو ہے فساد سے بات نہیں ہے. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا. اور تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا، کوئی والی وارث نہ بنانا، کسی کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا. جگہ جگہ جو بت تم نے بیت المقدس میں یروشلم میں رکھ لی ہیں یہ نہیں کرنے بلکہ مجھے وکیل بنانا ہے ہر کام. یہ کتاب اللہ نے ہدایت کے لیے ہدایت نامہ اللہ نے عطا فرمایا تھا. لیکن اس کے اندر جو انہوں نے کہ تاکہ مخاطبین کو آگاہ کر دیا جائے کہ یہ باتیں کم سے کم وہ شخص کر رہا ہے. اللہ اپنے رسول کے بارے میں کہہ رہا ہے جو ابھی معراج سے واپس آئے
جو ابھی بھی اللہ کی ملاقات سے اللہ کی ذرا تھوڑا سا خوش رہنے کے لیے کہ اللہ کی دعوت سے واپس آئے، وہ بات قرآن میں سنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام، اللہ فرماتے ہیں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو کافی اسرائیل بندہ کہتے ہیں، بندہ اسرائیل کے میں نے بندہ تابعدار بندہ، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ دوسرے کو وکیل نہ بنانا، ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان شکورا، نوح کا قصہ بھی آپ نے پڑھ لیا تھا، تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا، اور کون تھا نوح؟ عبدًا شکورا، وہ ایسا بندہ تھا اللہ کا شکر گزار بندہ، اور پیغمبروں سے بڑھ کے کوئی شکر گزار اللہ کا نہیں۔ اس لیے میرے عزیزو یہ نصیحت ہے کہ ہر حال میں ہمیں اللہ کا شکر بجا رکھنا اور اللہ کی کبھی بھی نفی ہر معاملے میں اللہ کو وکیل اور گواہ بنانا چاہیے، اور جب بنا لیں تو پھر اس کے اوپر عمل کریں، کیونکہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ بھائی تبدو ما فی انفسکم اور تخفوہ یحاسبکم، جو کچھ تم چھپاتے ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ صدق اللہ